اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو میرا سلام ہو۔ تمام احباب جو مجھے سن رہے ہیں سب کو میرا سلام ہو۔ میں نے اپنی پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب میں آ کے اہل کتاب کے بارے میں اور یہودی نصارہ کے بارے میں جو فرق ہے وہ بیان کروں اور کلیئر کروں میٹر، کیونکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ یہودی نصارہ تمہارے کہیں بھائی نہیں، کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم پہ جائز ہے، تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اہل کتاب میں تھوڑا فرق ہے اور یہودی نصارہ میں تھوڑا فرق ہے۔ پھر ایک جگہ یہ ذکر ہوا قرآن شریف میں جو حدیث میں بھی موقول ہے کہ نصارہ تم سے یہودیوں کی مناسبت میں زیادہ قریب ہیں۔ پھر سورہ روم بھی آئی، ہم نے سورہ روم دیکھا، اس طرح رومیوں سے محبت کا اظہار کیا صحاباؤں نے کہ جب فارس پہ حملہ ہوا تو فارس فتح یاب ہو رہا تھا۔ تو اہل کتاب وہ ہیں جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، جو تمام ساری کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی نبی کے فالوور ہوں لیکن وہ احکامات وہی مانتے ہیں جو ان کی کتابوں میں آئی ہیں۔ جیسے ہم میں مومن اور منافق ہوتے ہیں، اس طرح اہل کتاب اور یہودی نصارہ ہوتے ہیں۔ تو اگر جہاں بات اہل کتاب کی آئے گی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شادیاں ان میں ہو سکتی ہیں، جبکہ مشرکوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو نکاح میں کوئی نہیں لاتا کہ سوائے مشرکینوں کے۔ تو اب اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا چاہیے؟ اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا چاہیے، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے تم یہودی نصارہ کے ساتھ مل کے اہل کتاب کے ساتھ مل کے نصارہ سے جنگ کرو گے۔ پھر دوسری بار میں فرمایا کہ پھر تم یہودی کے خلاف یعنی کہ تیسری قوت کے خلاف اہل کتاب کے ساتھ مل کے جنگ کرو گے۔ پھر فرمایا کہ تم پھر اہل کتاب اور مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ اس کا نام دیا گیا ملحمہ۔ اس کو ایسے لیا جائے کہ پہلے اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ مل کے، مسلمان سب ہیں، اصل مقصد ہے کہ نان بلیور اور بلیور، منافقین اور مومن، یہ ہیں مسلمان اسلام کے اندر۔ اور ایک جگہ قرآن شریف فرماتے ہیں کہ یہ ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو تین جنگوں کے بارے میں بتایا جو اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلا یہ کہ تم اہل کتاب کے ساتھ مل کے نصارہ سے جنگ کرو گے۔ دوسرا یہ کہ تم اہل کتاب سے مل کے تیسری قوت کے خلاف جنگ کرو گے۔ اور تیسرے بارے میں فرمایا کہ تم اہل کتاب سے جنگ کرو گے جب صلیب ٹوٹے گی۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ صلیبیں ٹوٹ گئی ہیں، چاہے وہ شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، جہاں بھی یمن ہو، جہاں بھی ہم نے دیکھا گیا ہے یا نصارہ سے جنگ ہوئی ہے، اہل کتاب سے جنگ ہوئی ہے، وہاں پہ صلیبیں توڑی گئی ہیں۔ ہاں، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بالکل اس دین سے ہٹ کر ہیں، کافر ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ملحمہ کے بعد حرمہ جدون ہوگی تو وہ تیسری قوت یعنی کہ یہودیوں کے خلاف، اور وہ ایک یہودیوں کا جب پہاڑ، دیوار، پہاڑ، درخت سوائے برکت کے درخت کے باقی ہر شے بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپایا، اس کو مار۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہودیوں کو خاتمہ اہل کتاب کا نہیں۔ اہل کتاب وہ ہیں جو عیسیٰ کی وفات سے پہلے عیسیٰ پہ ضرور ایمان لائیں گے، کلمہ یہی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسول اللہ، عیسیٰ عبداللہ و رسول اللہ، یہ کلمہ ہوگا۔ اب میں ذرا بات کو مختصر کر کے خداحافظ چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں میں تفصیلاً پھر مجھے بولنے میں بتا دوں گا۔ اللہ حافظ۔